سوال نمبر 4، توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کا کیا مطلب ہے؟ جواب، محققین علماء سلف کے بقول توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی ظاہری و باطنی اور قولی و عملی عبادتوں کو صرف اللہ واحد کے لیے خاص مانا جائے اور ان میں کسی کو کچھ بھی شریک نہیں کیا جائے، خواہ فرشتے ہوں یا انبیاء و رسول یا اولیاء اللہ، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا حکم ہے کہ صرف تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ نیز فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ ایک دوسری جگہ فرمایا اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس لیے میری ہی عبادت کرو۔ اور توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس بات پر پختہ یقین اور عقیدہ رکھے اور زبان سے اقرار کرے اور اسی کے مطابق عمل کرے کہ ہر چیز کا خالق، مالک، رازق، مدبر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ان امور میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا مد مقابل وہ ہمسر نہیں۔ اس کی بھی کتاب و سنت سے بہت سی دلیلیں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی اور تاریکیوں اور نور کو پیدا کیا۔ اور اس کا قول الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کائنات کا خالق کسی کو نہ ماننا اور یہ کہنا کہ یہ سب خود سے پیدا ہو گئے ہیں اور ان کا نظام فطری طور سے خود بخود چل رہا ہے، دہریت اس کو ماننے اور اس کا عقیدہ رکھنے والا اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا یہ بغیر خالق کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے آپ کے خالق ہیں، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خالق اور مدبر ماننا شرک فی ربوبیت ہے۔ اس کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، تو تم مجھے دکھاؤ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے اور مدد کے لیے جنہیں پکارتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ بہرحال توحید ربوبیت میں صرف اللہ کو اپنا اور تمام جہانوں کا خالق، مالک، مدبر اور پالنہار ماننا، اس کے سوا کسی کو ان میں شریک نہ ماننا اور ان کی ربوبیت کا انکار کرنا، ساری چیزیں داخل ہیں۔ توحید ربوبیت توحید الوہیت کے لیے دلیل ہے، کیونکہ جب اللہ ہی سب کا خالق، رازق اور پالنہار اور وہی ساری کائنات کا مدبر ہے تو پھر وہی ہماری تمام عبادتوں اور اطاعتوں کا مستحق بھی ہے۔ اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا یا اس میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا بڑا ظلم اور ناشکری اور موجب عذاب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ گناہوں میں سے جس کو چاہے وہ معاف کر سکتا ہے۔ اور توحید الاسماء والصفات کا مطلب ہے کہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اچھے نام اور اعلیٰ صفات ثابت ہیں سب پر ایمان رکھا جائے اور اس کے ساتھ یہ عقیدہ ہو کہ ان اسماء و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور جہاں بعض صفات وغیرہ میں اشتراک ہے وہ صرف لفظی اشتراک ہے، معنی اور حقیقت کے اعتبار سے کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ جیسے اس کی ذات بے مثل ہے ایسے ہی اس کے اسماء حسنہ اور صفات علیٰ بھی بے مثل ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے مثل کوئی چیز نہیں، وہ سمیع بصیر ہے۔ اس آیت میں اللہ کے لیے سمع سننے اور بصر دیکھنے کی صفات کو ثابت کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں۔ چنانچہ اللہ سنتا ہے
मगर उसका सुनना हमारे और आपके सुनने की तरह नहीं है। वो देखता है मगर उसका देखना मखलूक के देखने की तरह नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला के लिए यद, हाथ और ऐन, आँख साबित है, मगर उसके हाथ और उसकी आँखें मखलूक के हाथ और आँखों की तरह नहीं है। इस वास्ते इन अस्मा व सिफ़ात का यह कहकर इनकार करना दुरुस्त नहीं कि उनके इस बात से तशबीह बिल मखलूक लाजिम आती है और इनको मखलूक की तरह साबित करना भी गलत है। आयत करीमा लैसा कमिस्लिही शै व हुवस समीउल बसीर में दोनों की दलील है। इस तरह सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, आप कह दीजिए कि वो अल्लाह ताला एक ही है, अल्लाह ताला बेनियाज है, न उससे कोई पैदा हुआ और न वो किसी की पैदा और न वो किसी से पैदा हुआ और न कोई उसका हमसर है। ये भी इसकी वाज़ेह दलील है क्योंकि इसमें अल्लाह के लिए अहद और समद की सिफ़ात का इस्बात है और आखिर में सराहत कर दी गई है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर नहीं, यानी कोई भी न उसका हमशक्ल है न ही कोई चीज़ उसके मिस्ल है। मजमू फतावा लुत्फ़ुर रहमान।